بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن الجراح خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھے دکھاؤں کہ میں شہر میں کس طرح داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بدعہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے، وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہے اور تمہیں جب تک کوئی حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد کے قائم مقام تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے کسی کو بھی نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ واقعہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کا حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے ورنہ پھر ہمیں کوئی شہر آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور ہربیس ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو غصہ پھر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہی کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو ان دونوں کو بھی جانے دے، تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ توما اور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی آپس کی باتیں سن کر توما اور ہربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توما نے خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے توما کو جواب دیا، جس راستے پر چاہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع مت رکھنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں سے تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں، 3 دنوں بعد ہم معاہدوں کو ختم سمجھیں گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ توما نے کہا، ہمیں پکڑ کر غلام بنا سکتے ہیں، یہ بھی منظور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے، کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ نہیں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری یہ شرائط اس معاہدے کے خلاف ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات کو جو اپنے آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے، اب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ توما کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا، یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ توما نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتہ دیکھ کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے، اگر آپ ہمیں نہتہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ دیر توما کے منہ کی طرف دیکھتے رہے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آیا تھا، میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچھی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلی عساکر مدینہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک کا اور ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں، ان میں سے ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے، ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی، شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھوں پر لے جا رہے تھے، جنہیں خچر کھینچ رہے تھے ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت
جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرقس تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروایا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرقس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرقس، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے، وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا، اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔